خداوند میں نہایت عزیز مومنین، سال کے دوران روزوں کے تیسرے اتوار کی عبادت میں شامل ہیں۔ روزوں کے پہلے اتوار پر ہم نے مسیح خداوند کی آزمائشوں کے بارے میں سیکھا۔ آزمائش ایمان کی پرکھ ہوتی ہے، جانچ ہوتی ہے کہ انسان ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ تو روزوں کے پہلے اتوار کے موقع پر ہمیں آزمائشوں میں وفادار رہنے اور ثابت قدم رہنے کی نصیحت کی جاتی ہے کہ ہم ہمیشہ مسیح خداوند کے نقش قدم پر چلیں اور آزمائشوں پر کیسے غالب آنا ہے۔ مسیح خداوند نے کلام کے ذریعے شیطان پر فتح پائی۔ ہم بھی جب خدا کا کلام سنتے ہیں، اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو آزمائشوں میں شیطان پر غالب آتے ہیں اور خدا کی مرضی کو پورا کر پاتے ہیں۔ روزوں میں دوسرے اتوار کے موقع پر مسیح خداوند پہاڑ پر دعا کرنے جاتے ہیں اور دعا کرتے ہوئے اس کی صورت بدل جاتی ہے، اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے اور شاگرد اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ مسیح خداوند اپنے دکھوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ دکھ اٹھائیں گے اور جی اٹھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آسمان سے آواز یہ آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ شاگردوں کو مسیح خداوند کی باتوں کو سننے کی نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی نہیں اور خدا کی آواز کو سنیں، بیٹے کی باتوں کو سنیں کہ خدا کیا کہتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں اولیت خدا کی باتوں کو دینی ہے، اس کی باتوں کو سننا ہے، کیونکہ خدا کی جو باتوں کو سنتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ انسانوں کی باتیں سن کر ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑا بڑھ جائے، ہو سکتا ہے نفرتیں بڑھ جائیں، ہو سکتا ہے دوریاں بڑھ جائیں، مگر جب ہم خدا کی سنیں گے تو محبتیں قائم ہوں گی، رشتے مضبوط ہوں گے، نزدیکیاں آئیں گی۔ تو ہم خدا کی سنیں، خدا کی باتوں کو سنیں۔ اس لیے آواز آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے اس کی باتوں کو سنیں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فیصلے کرنے کے لیے بھی خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے بھی زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ فیصلہ کیا کریں، کون سی بات کہیں، کیسے کہیں، کب کہیں۔ تو جب ہم خدا کی سنیں گے تو خدا بتائے گا کہ فیصلہ کون سا کرنا ہے، خدا بتائے گا کہ بات کون سی کہنی ہے، خدا بتائے گا کہ کام کون سا کرنا ہے۔ تو ہم خدا کی سنیں، خدا کی باتوں کو سنیں۔ کل ہم نے عید منائی مقدس یوسف کی۔ پوری دنیا میں مقدس یوسف میں بہت سی خوبیاں تھیں کہ وہ راست باز تھا، نیک، محنتی، خاندانوں کے لیے ماڈل۔ وہ اپنے خاندان کے اچھے طریقے سے حفاظت کرتا، دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس کی زندگی تمام خاندانوں کے لیے، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے باپ، اس کے لیے کہ ایک مقدس یوسف کیسے زندگی گزارتا تھا۔ مجھے بھی اپنے گھر کو بہتر اور اچھا بنانے کے لیے، پاک بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے مقدس یوسف کی زندگی سے سیکھنا ہے۔ وہ دعاگو تھا، محنتی تھا، ذمہ دار تھا، اور سب سے بڑی بات کہ وہ کسی کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، کسی کا نقصان نہیں چاہتا تھا، ہمیشہ بھلائی چاہتا تھا، بھلا چاہتا تھا، بہتری چاہتا تھا، اور خاموش طبیعت انسان تھا، کیونکہ وہ اپنی نہیں سننا چاہتا تھا، نہ دوسروں کی بلکہ خدا کی۔ خاموش اس لیے رہتا تھا تاکہ وہ خدا کی باتوں کو سن سکے، خدا کی باتوں کو سن سکے۔ اور انسان اسی وقت صحیح سن پاتا ہے جب وہ خود خاموش ہوتا ہے، جب خود خاموش ہوتا ہے اندر سے، پھر وہ خدا کی آواز کو سن سکتا ہے، خدا کی آواز کو سن سکتا ہے۔ دنیا کا شور بھی بہت ہوتا ہے، یہ بھی آوازوں کو دباتے ہیں، ہم خدا کی آواز کو سن پائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج روزوں کے تیسرے اتوار کے موقع پر جو تلاوتیں ہیں یہ ہمیں توبہ کی دعوت دیتی ہیں، توبہ کی۔ مسیح خداوند نے جب اپنی اعلانیہ زندگی کا آغاز کیا تو اس نے پہلے الفاظ یہی کہے۔ مسیح خداوند کے پہلے الفاظ تھے جب اس نے اپنی پبلک لائف کا آغاز کیا، توبہ کرو کیونکہ
خدا کی بادشاہی، خدا تمہارے پاس آ چکا ہے، برکت تمہارے پاس آ چکی ہے، فضل تمہارے پاس آ چکا ہے، خدا کی محبت تمہارے پاس آ چکی ہے۔ توبہ کریں، معافی مانگیں، برے کاموں کو چھوڑ دیں، بری سوچوں کو چھوڑ دیں، برے ارادوں کو چھوڑ دیں، برے فیصلوں کو چھوڑ دیں اور توبہ کریں، کیونکہ خدا تمہارے درمیان میں ہے، وہ بہت برکت دے گا، تمہاری زندگی کو بدل دے گا۔ تمہارے پاس آ چکا ہے، خدا کی بادشاہی آ چکی ہے، خدا کا فضل آ چکا ہے، اس لیے توبہ کریں۔ بہت دفعہ ہم اپنے کاموں سے، اپنی باتوں سے، رویوں سے دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، نقصان کرتے ہیں۔ آج سوچیں روزوں میں کہ اب تم اس طرح دعا نہیں کرتے کہ تمہاری آواز عالم بالا تک پہنچے۔ دل سے جب ہم دل سے دعا کرتے ہیں تو ہماری آواز جو ہے جو سنی جاتی ہے اور خدا جو ہے برکت دیتا ہے۔ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے، خدا کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ یہ بابرکت دن ہے، روزوں کے ایام، جب ہم مسیح خداوند کے دکھوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں کہ اس نے دکھ اٹھا کر اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے کہ میں اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا سب کچھ میں نے تیرے لیے کیا ہے انسان، کیونکہ میں تجھے پیار کر رہا ہوں۔ دکھ اٹھائے ہیں، دنیا میں آیا ہوں، انسان بنا ہوں اور کوڑے کھائے ہیں، صلیبی موت کو قبول کیا ہے، جان دی ہے، کیونکہ میں تجھے پیار کرتا ہوں، میں تجھے بچانا چاہتا ہوں، میں تجھے زندگی دینا چاہتا ہوں۔ تو ہم خدا کی طرف رجوع لائیں۔ روزوں کے ایام ہمیں نئی زندگی کے لیے بلاتے ہیں کہ ہم پرانی زندگی کو چھوڑ دیں جیسی بھی تھی۔ موسیٰ بیٹے کی زندگی پر جب غور کرتے ہیں، اس نے باپ سے کہا کہ باپ میرا حصہ مجھے دے دیں۔ آپ جب اولاد بڑی ہو جائے اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کریں۔ خدا کا حکم ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر، خدمت کر۔ اب اس نے جب وقت آیا کہ خدمت کرے، اس نے کہا کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے، میرا حصہ دے دیں، میری جائیداد پراپرٹی جو میرا ہے وہ دے دیں۔ اور یہودی کلچر میں جب تک باپ زندہ ہے بٹوارا نہیں ہوتا، چیزیں تقسیم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اولاد مانگ لے کہ میرا حصہ دے دے، وہ اولاد اپنے باپ کو جیتے جی ہی مار دیتے۔ تو بٹوارا اس وقت ہوتا ہے جب باپ اس دنیا میں نہ ہو۔ تو اس نے اپنے باپ کو یہ الفاظ کہہ کر بہت بڑا زخم دے دیا، دکھ دے دیا کہ باپ زندہ ہے اور بیٹا بٹوارا مانگ رہا ہے، پیسہ مانگ رہا ہے، جائیداد مانگ رہا ہے، حصہ مانگ رہا ہے۔ پھر بھی باپ پیار کرتا ہے نا، باپ کا بہت شفقت ہے، رحم ہے۔ اس نے پھر بھی کوئی بات نہیں کہی کہ بیٹا اب تیری ذمہ داریاں ہیں، بیٹا تو سب کچھ جو میرا ہے تیرا ہے، تو کیوں جا رہا ہے؟ بلکہ اس کی خوشی کے لیے۔ باپ کیا چاہتا ہے؟ اولاد کی خوشی چاہتا ہے نا، خوشی چاہتا ہے، اس کی خوشی کے لیے اس کا حصہ دے دیا۔ اب چلا گیا، کچھ دن دوستوں ساتھیوں کے ساتھ عیش و عشرت کی، کچھ مہینے گزارے اور کیا ہوا؟ سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ باپ سے دور جائیں گے تو برکتوں سے دور چلے جائیں گے، والدین سے دور ہوں گے تو برکتوں سے دور ہو جائیں گے۔ پاس ہے تو سب کچھ ہے، باپ کے پاس ہے تو سب کچھ ہے، دولت بھی ہے، خوشی بھی ہے، محل بھی ہے، نوکر بھی ہے۔ باپ سے دور گیا تو برکتوں سے بھی دور، پیسہ ختم ہونا شروع ہو گیا، چیزیں گھٹنی شروع ہو گئی، کم ہونی شروع ہو گئی، زوال ہونا شروع ہو گیا۔ اسی طرح ماں پیو دے کول رہنا، بزرگاں دے کول رہن دے نال، انہاں دے سائے دے وچ رہن دے نال ساڈے کول برکتاں دی کمی نہیں رہندی، برکتاں بے شمار رہندیاں نے، کیونکہ انہاں دی دعاواں بہت اثر رکھدیاں نے۔ کہتے ہیں ہم یہ میری ماں باپ کی دعائیں ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، اب نہ بھی کہیں تو دعا کریں گے، اب نہ بھی بولے تو دعا کریں گے، دن رات دعا کریں گے، اس کا کوئی وہ صلہ نہیں مانگتے اور نہ ہی وہ کچھ کہتے ہیں، بلکہ مسلسل دعائیں کرتے ہیں۔ ان کے پاس رہنے سے برکتوں میں اضافہ ہے۔ جیسے ہی بیٹا دور چلا گیا سب کچھ ختم، برکتیں ختم ہو گئی، بھوکا مرنے لگا، دکھ میں ہے، پریشانی میں، پھر بھی کہا کہ باپ اب سوچتا ہے کہ بہت غلطی کر لی ہے، سوچا ہے، غلطی کی ہے، پھر تسلیم کرتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، اب میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں کہ میں نے ناراض کیا ہے، اپنے باپ کو دکھ دیا ہے، گناہ کیا ہے، اب معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ دل سے کہ باپ کے پاس جاؤں گا، اگر وہ بیٹا نہیں بھی بنائے گا تو کہوں گا نوکر بنا لے، اقرار کر لیا۔ خدا جو ہے رحیم ہے، جب ہم معافی مانگ لیتے ہیں دل کے ساتھ تو جتنے بھی گناہ ہوں خدا معاف کرتا ہے۔ باپ نے دور سے دیکھا بیٹا آ رہا ہے،
کسی نے بتایا نہیں ہے، پاک کلام نے کہا کہ دور سے دیکھا، اس کا مطلب انتظار میں تھا، بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ باپ ہے، ہر روز سوچتا ہوگا، ہر روز اس کو خیال آتا ہوگا میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، کہاں پر ہوگا، کیسا ہوگا، کیونکہ اولاد باپ ایسا ہی ہوتا ہے، باپ ہر روز سوچتا ہے اولاد کے بارے میں، ہر روز اسے فکر ہوتی ہے، ہر روز ان کے بارے میں جو ہے فکر مند ہوتا ہے۔ دور سے دیکھا اور گلے لگایا، چوما، کوئی نہیں کہا، کچھ نہیں کہا کہ اب تو کیوں آیا ہے، کہاں تھا اتنے سال، اتنے مہینے، اور سب کچھ لے گیا تھا، اب تیرا یہاں کچھ نہیں ہے، پھر بھی گلے لگایا اور کہا کہ اب یہ غلام نہیں، میرا بیٹا ہے، مالک ہے اس گھر کا، پورا اس کا دوبارہ سے حصہ ہے، محل بھی ملا، دولت بھی ملی، پراپرٹی بھی ملی، باپ بھی ملا، اور ساری چیزیں، ساری خوشیاں دوبارہ ملی جب اس نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں خدا اب سے یہ کام نہیں کروں گا، یہ راستہ چھوڑ دوں گا، یہ راستہ بدی کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ فیصلہ بدی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ سوچ مجھے دوسروں کا نقصان کرتی ہے، میں یہ سوچ بھی نہیں رکھوں گا، یہ راستہ بھی بدل لوں گا، اپنے ارادے بھی بدل لوں گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جیسے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، باپ کی باہیں کھل گئیں، اسی طرح آپ کے لیے ہمارے خدا کے برکتوں کے دروازے کھلیں گے، رحمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ خدا اسی طرح قبول کرتا ہے، وہی برکتیں بے شمار دیتا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، کمی نہیں آنے دیتا۔ تو ہمیں توبہ کرنی ہے، اے خدا اب فیصلہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ سلیب پر ڈاکو نے پوری زندگی جو ہے وہ گزاری ہے خدا سے دور، بدی میں گزاری ہے، گناہ میں گزاری ہے، اب سلیب پر ہے، موت کے بالکل قریب ہے، فیصلہ کر لیا کہ یہ تو خدا ہے، یہ تو گناہ معاف کرتا ہے، اس میں تو الوہیت پائی جاتی ہے اور یہ معاف کر سکتا ہے۔ اے خدا جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد رکھنا۔ دل سے معافی مانگ لی ہے، قبول کر لیا ہے، خدا کی طاقت کو پہچان لیا ہے کہ یہ گناہ معاف کر سکتا ہے، یہ زندگی دے سکتا ہے، یہ فردوس دے سکتا ہے اور یہ معاف کر سکتا ہے۔ اور مسیح خداوند نے اس سے بھی کچھ نہیں کہا کہ اتنے سال جب زندگی ملی، موقع ملا تھا، کہاں تھا؟ اتنے سال تجھے نے سوچا نہیں، اتنے سال تجھے خیال نہیں آیا معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا، اب تو سلیب پر ہے تو تب مانگ رہا ہے۔ اس نے یسوع کو پہچان لیا، اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو ہم بھی پہچانے، یسوع کو دیکھتے ہیں، پاک یوکرس میں دیکھتے ہیں، یسوع کا پاک بدل لیتے ہیں، تو یہ خداوند یسوع مسیح ہے، اسے میں حاصل کروں گا، یہ میری زندگی میں آئے گا، یہ میرے گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، یہ میری زندگی کو بدل دے گا۔ جب ہم اس کی طاقت کو پہچان جاتے ہیں، ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ خدا میں جیسے میں آج تیرے پاس آئوں، جب تیرا پاک بدل لوں، تیرا کلام سنوں تو میری زندگی بدل جائے، تیرا پاک بدل لوں تو میری زندگی بدلے، میں ویسا نہ رہوں کیونکہ تو میرے پاس آئے گا، میں ویسا نہ رہوں اور خدا آپ کی زندگی بدلے گا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا مجھے بدل دے، میں بدلنا چاہتا ہوں، ویسا نہیں رہنا چاہتا، اور خدا آپ کو بدلے گا، خدا ویسا نہیں رکھے گا، جیسے آپ آئے ہیں ویسے جائیں گے نہیں، بلکہ نئے بن کے جائیں گے، نئی زندگی پا کے جائیں گے، کیونکہ خدا بلاتا ہے، جو اس کے پاس آتا ہے وہ اس کا رنگ لے کر جاتا ہے، اس سے برکت لے کر جاتا ہے اور اس سے طاقت لے کر جاتا ہے۔ آج کی جو پہلی تلاوت ہے، موسیٰ جو ہے بلتی جھاڑی کے قریب جاتا ہے، گزر رہا تھا، بلتی جھاڑی کو دیکھا اور وہاں پر رک گیا، جلتی جھاڑی کو دیکھ کر وہاں پر ہی رک گیا۔ اسی طرح جب اس نے دیکھا اور اس کے قریب گیا، جب ہم خدا کے قریب آتے ہیں تو ہم بھی رکیں اپنی زندگی میں، اپنی بری راہوں سے رک جائیں، یہ میرا سفر کس طرف جا رہا ہے، یسوع آپ کے پاس ہے، یسوع کی طرف نگاہ کریں۔ وہ رکا ہے اور پھر اس نے راستہ بدل کر یسوع کے پاس جلتی ہوئی جھاڑی میں جاتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے اور وہاں سے آواز آتی ہے، وہاں سے آواز کا تجربہ کرے۔ جب اس کے قریب جاتا ہے، جھاڑی کے قریب جاتا ہے تو وہاں سے آواز آتی ہے کہ میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہوں۔ بتانا چاہتا ہے کہ میں تیرے باجداد کا باپ ہوں، جس نے ان کی زندگیوں میں معجزے کی ہے، ان کی حفاظت کی ہے، ان کے ساتھ ساتھ رہا ہے، میں وہی خدا ہوں، وہی خدا ہوں۔ خدا نے کہا کہ اپنے جوتے اتار دے، جگہ جہاں تو کھڑا ہے یہ پاک ہے، جوتے اتار، کیونکہ اب تجھے اپنی زندگی بدلنی ہوگی، اپنے خیال بدلنے ہوں گے، نئی زندگی شروع کرنی ہوگی، پرانی زندگی کو چھوڑ دیں۔ ہم بھی سوچیں، خدا میں بھی کہتا ہے اپنے جوتے جو ہے اتار دیں، یعنی اپنی زندگی کے پرانی زندگی اتار دیں، گناہوں کی زندگی چھوڑ دیں، برے کام چھوڑ دیں، اب جوتے اتار دیں، کیونکہ تو خدا کے قریب ہے،
خدا تجھے مشن دینا چاہتا ہے، خدا تجھ سے کام لینا چاہتا ہے، خدا تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، خدا تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح ہم بھی آج روزوں میں سوچیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنی پرانی زندگی کو چھوڑتا ہوں، نئی زندگی جوتے اتاریں تاکہ نئی زندگی خدا میں شروع کر سکیں۔ خدا اس کو کہتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے دکھ کو دیکھا ہے، تجھے بھیج رہا ہوں، دکھ کو دیکھا ہے۔ خدا ہمیں بھی بلاتا ہے، ہر روز ہمیں ملتا ہے۔ خدا روز چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنیں۔ ان کے پاس بھیج رہا ہے جو دوسروں کے لیے دکھ کا، فرعون کے پاس تو دوسروں کو دکھ دے رہا ہے۔ ہم سوچیں کہ کیا میری زندگی دوسروں کے لیے دکھ کا باعث تو نہیں؟ کیا میری زندگی کسی کو نقصان تو نہیں ہوتا؟ کیا میری زندگی سے کوئی پریشان تو نہیں ہے؟ اور آج سے میں کسی کے لیے دکھ کا باعث نہیں بنوں گا، کیونکہ متی رسول کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو، پیاسے کو پانی پلاتے ہو، ننگے کو کپڑے پہناتے ہو، پردیسی کو آوارہ کو گھر میں اتارتے ہو، تو یہ رویہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم اچھا رویہ برا رویہ رکھیں گے تو سمجھ لے کہ ہمارا رویہ خدا کے ساتھ ہے۔ ہم توبہ کریں، معافی مانگیں کہ خدا جو ہے وہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے زندگی کا وسیلہ بنوں۔ متی رسول کی انجیل میں کہ تم دنیا کے نور ہو۔ تم دنیا کے نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ روشنی دینا، زندگی دینا۔ کسی دی زندگی چ اندھیرا نہیں کرنا، کسی دی روشنی چھیننا نہیں، بلکہ روشنی دینا، زندگی دینا ہے، کسی کو خوشیاں دینا ہے، کامیابیاں دینا ہے، ان سے حسد نہیں کرنا بلکہ ان کے لیے روشنی دینا، راستہ مارگ، تاکہ وہ چل سکے۔ روشنی مطلب ہوتی ہے جہاں پر اندھیرا ہے، روشنی کہ انسان کے چلنے کا راستہ صاف ہو جائے، اپنی منزل تک پہنچ سکے، زندگی گزار سکے۔ تو ہم ان کے لیے روشنی کا، زندگی کا وسیلہ بنیں، ہم ان کی اچھی رہنمائی کریں، اچھا مشورہ دیں۔ یہ نہ ہو کہ کہیں پتہ ہے کہ یہاں پر اس کو مشورہ دیں گے یہ کام کرے کامیاب ہوئے گا، انہیں چنگا مشورہ نہیں دینا، انہیں تو کامیاب ہو جانا، میرے تو اگے لنگ جانا، نہیں، انہیں نہیں چنگا مشورہ دینا۔ روشنی دیں بھائی، آپ کو دنیا کے نور ہیں، آپ اس روشنی کو جو خدا نے آپ کو دی ہے کیوں اس کو دبا رہے ہیں؟ ایک وقت آئے گا وہ روشنی آپ سے لے لی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب یہ روشنی آپ کے پاس ہے، آپ اس کو صحیح فائدہ کے لیے استعمال کریں، جس کا فائدہ ہوتا ہے، جس کی بھلا ہوتا ہے، جس کو کامیاب ملتی ہے اس کو دیں۔ یہ نہ مت سوچیں کہ اس کو میں نے اچھا مشورہ دے دیا، مدد کر دی، اچھا راستہ دکھا دیا تو یہ بہت آگے بڑھ جائے گا، نہیں۔ یہ سوچیں کہ مجھے تو بلائی، اس لیے میری زندگی کا مقصد یہ ہے، روشنی دینا ہے، زندگی دینا ہے، اور اگر میں نے کسی جگہ پر کسی کو اچھا مشورہ نہیں دیا، کسی کی مدد نہیں کی، کسی کو دکھ دیا ہے، تو آج میں معافی مانگوں گا، خدا آج سے ایسا نہیں کروں گا، آج تو میں معافی مانگنا، آج تو دوبارہ زندگی تیرچی شروع کرنا، آج تو میں زندگی دینے والا بنا گا۔ زندگی میں اپنے لفاظوں کے چناؤ کراں گا، وہ گلاں نہیں بولاں گا جہڑیاں کسی نے دکھ دین، نقصان دین، بلکہ وہ چنگیاں گلاں بولاں گا تاکہ کسی نے اچھیاں لگن کہ وہ زندگی بدلے، چنگا مشورہ دیاں گا، کسی کی مدد کراں گا۔ آج مجھے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، خدا منہ صاحب جنتا اس کے میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اور جب ہم خدا کے کام شروع کر دیتے ہیں بہتری کے لیے، خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان پر بھروسہ نہ رکھے بلکہ خدا کی طاقت پر۔ خدا کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، جو تو بولے گا۔ فرعون کے سامنے جا کے اس نے کھڑا ہونا تھا، اکیلا بندہ، اس نے سارے لوگوں کو جو ہے مدد کی، اس کی رہائی، اس کو ان کو رہائی دلوائی، کیونکہ خدا اس کی طاقت ہے، کوئی اور نہیں۔ جب خدا ہوتا ہے تو وہ اپنی قوم کی رہنمائی کر سکتا ہے، جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ تو خدا نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں گا، جو تو بولے گا وہ بھی بتاؤں گا، جو تو کرے گا وہ بھی تیرے ساتھ کروں گا، تاکہ تو اس میں کامیاب ہو سکے۔ خدا سے کہ خدا تو میرے ساتھ ہو، کیا میں بولوں، تو میرے ساتھ ہو، کیا میں کروں، اور دیکھنا خدا آپ کی طاقت بنے گا تو آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا ہے جس میں مسیح خداوند ہمیں توبہ کے لیے بلاتا ہے کہ ہم معافی مانگیں، توبہ کریں۔ جو ہلاک ہوئے، جن پر جو ہے برج گرا، کیا وہ ان تمام گلیوں سے زیادہ گناہ گار تھے؟ نہیں۔ جب کسی کا نقصان ہوتا ہے کسی کو، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہوں میں اچھا ہوں، شاید میری خدا نے زیادہ، مجھے خدا نے جو محفوظ رکھا۔ ہم سب گناہ گار ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ معافی مانگنا ہے کہ خدا تو نے مجھ پر فضل کیا ہے، برکت دی ہے، مجھے یہ طاقت دے تاکہ میں دوبارہ یہ گناہ نہ کروں، بدی نہ کروں، بلکہ تیری مرضی کو پورا کروں۔ مالک جو ہے جس کا انجیل کا درخت تھا، پھل ڈھونڈنے جاتا ہے۔ درخت کا کام کیا ہوتا ہے؟ پھل دینا۔ درخت کا کام کیا ہے؟ پھل دینا، اور اس کی قدر بھی ہوتی ہے پھل کے ساتھ۔ اگر جس درخت کے پر پھل نہ ہو اس کی قدر نہیں ہوتی۔
کسی بھی جگہ پر کہتے اس کا کوئی پھل ہی نہیں ہے، بے فائدہ، کاٹ دے، جلانے کے کام آئے گا، تو اس کی قدر تب ہوتی ہے جب اس میں پھل ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے۔ تو ہم آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ میری زندگی آیا پھلدار ہے کہ نہیں، میری زندگی میں، میری زندگی کے درخت میں پھل ہے کہ نہیں۔ خدا ہر روز ڈھونڈتا ہے، ایک دفعہ نہیں، 3 سال مسلسل جاتا رہا، پھل ڈھونڈنے نہیں ملا۔ خدا ہر روز پھل ڈھونڈتا ہے، ہر روز ہمیں موقع دیتا ہے نیکی کرنے کا، نیکی کرنے، کسی کی مدد کرنے کی۔ کیا میں کرتا ہوں؟ کیا میں پھل دیتا ہوں؟ درخت کا کام ہی پھل دینا ہے، میری زندگی کا کام مسیحی کیتھولک ایمان کے مطابق، تعلیم کے مطابق کہ ہم خدا کو جانیں، اسے پیار کریں اور اس کی خدمت کریں۔ مسلسل ہم نے پھل دینا ہے، جب پھل دینا بند کر دیا سمجھے کہ یہ درخت بھی زندگی کا کاٹ دیا جائے گا، یہ زندگی کا درخت بھی کاٹ دیا جائے گا۔ تو اگر ہم بے پھل ہیں تو آج ہم جو ہیں غور کریں، سوچیں، معافی مانگیں، توبہ کریں۔ کیا خدا میں آج سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ لوکا رسول کی انجیل اس کے 18ویں باب میں ایک فریسی بھی دعا کرنے جاتا ہے، گناہ گار بھی، گناہ گار نے کوئی لمبی دعا نہیں کی، کوئی بڑے بڑے الفاظ نہیں بولے، دروازے پر کھڑا ہو کر اے خدا مجھ گناہ گار پر توبہ کر لی، معافی مانگ لی کہ مجھ گناہ گار پر۔ سب تو بڑی گل ہے اپنے گناہاں نوں مننا۔ اسی نے میں غلطی کی کیتی، کوئی نہیں کیتی، اسی مانتے نہیں، اسی نے نہیں میں کیتی نہیں، میں کیتی نہیں جی، میں تو کیتی نہیں، کوئی میں تو ہوئے نہیں جی، میں تو کیتا ہی نہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ غلطی کو ماننا ہے، اور گناہ بھی اسی وقت معاف ہوتا ہے۔ اے خداوند مجھ گناہ گار پر، مجھ گناہ گار پر، میں گناہ گار ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھ میں گناہ ہیں، بدیاں ہیں، مجھ گناہ گار پر ہم کر۔ سب تو بڑی گل ہے معافی مانگنا، اعتراف کر لینا، توبہ کر لینا، تو پھر وہ گناہ ختم ہوتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا کی خوشی اس میں ہے کہ ہم معافی مانگے۔ خدا جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، اسے بہت خوشی ہوتی ہے۔ باپ دے کول بیٹا جاندا ہے، ابا جی میں غلطی کیتی ہے، باپ بڑا غصے دے وچ ہے، اے نافرمان ہے، گلاں نہیں سندا، میں مندا ہے نہ کہنا مندا ہے، اے سندا نہیں، میں بڑا پریشان ہے تو۔ اج باپ بیٹے نے کول آ کے کہا ابا جی معاف کر دیو، ابا جی غلطی کیتی ہے، ابا جی تانوں دکھ دیتا ہے، تہاڈا دل دکھایا ہے، ابا جی معاف کر۔ ابے نے فوراً باہماں کھلیاں نے، گلے لا لیا، چومیا، کوئی گل نہیں پتر، پیو ہے نا تیرے کو، باپ تیرے نال ہے۔ اسی طرح ہی باپ ہے، اسی طرح ہی خدا ہے۔ جس طرح باپ معاف کرنا بیٹے نو، ہر باپ جو ہے وہ جانتا ہے کہ ایسے ہی کرتا ہے۔ بیٹا جب بھی کہے آدھے چلو بھولیا واپس شام نو آ گیا، انہوں بھولیا نہیں کہی دا، شام نو بھولیا واپس آ جائے، انہوں آدھے بھولیا نہیں کہی دا، اے بدل گیا، اسے وقت ہی وہ باپ انہوں معاف کر دینا ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی خدا سانو جدو اسی معافی مانگنے ہیں، کیا خدا میں بڑی جگہ تے تیری گل نہیں سنی، نہیں منی، گناہ کیتا ہے، اج میں معافی مانگنا، اج مینوں معاف کر دے، اج میں پہچان گیا وہاں، من گیا وہاں اپنی غلطیاں نوں، تے اس وقت ہی سارے گناہ ختم ہو جاندے ہیں، اسی پاک ہو جانے ہیں، صاف ہی ساری دعا سنی جاندی ہے، اسی بدل جانے ہیں، تے اسی وقت اس انسان کی بھی، گناہ گار کی بھی دعا سنی گئی، دعا سنی گئی۔ اور جب ہم معافی مانگتے ہیں خدا ہماری دعائیں سنتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، معافی مانگیں، اقرار کریں۔ یوحنا اصطباغی نے جب منادی شروع کی تو اس نے بھی کہا کہ توبہ کریں۔ لوگ آئیں، پوچھا کیا کرے، اس نے کہا کسی پر ظلم نہ کریں، جتنا مقرر ہے اتنا ہی لے، نجائز نہیں لینا، ٹیکس جتنا مقرر ہے اتنا ہی لینا ہے، اور اگر زیادہ لیتے ہیں آج سے نہیں لینا، بند کر دیں، جتنا مقرر ہے اتنا ہی لیں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی سے نا حق نہ لیں، اور جس کے بعد 2 کرتی ہوں وہ ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے۔ آج سوچیے کہ روزوں میں مجھے کیسا رویہ رکھنا ہے، کیسا رویہ رکھنا ہے۔ روزوں میں جو سب سے زیادہ آپ کو برا لگتا ہے، غصہ آتا ہے، نفرت، جو آپ کا دشمن ہے، اس کی اچھی چیزوں کو دیکھیں، اچھی چیزوں کو دیکھیں گے تو خامیاں جو ہیں بھول جائیں گے۔ ہم جو ہیں وہ خامیاں دیکھتے ہیں، اچھی چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ اچھی چیزوں کو دیکھیں گے نا تو آپ کو خامیاں نظر نہیں آئیں گی، خامیاں نظر آئیں گی۔ آپ کی زندگی میں ہر انسان میں خامیاں ہیں، خدا بھی تو ہماری خامیوں کے باوجود ہمیں پیار کرتا ہے، اور یاد رکھیں جب آپ اچھی چیزوں کو دیکھیں، یہ بندہ اس میں یہ بات اچھی ہے، یہ بات اچھی ہے، آپ خامیاں نہیں دیکھ پائیں گے، تو آپ دیکھیں گے آپ کو اس سے پیار ہو جائے گا، آپ ان کے نزدیک جائیں گے، معاف کر دیں گے، آپ ان کو معاف کر دیں گے جن سے دور ہیں، پھر آپ کی دعاؤں میں اثر ہو جائے گا۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا میں بڑا اثر ہے۔ جدوں تک اسی گناہاں دا اقرار نہیں کرنے، دعا بڑی کیتی ہے، مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، دعا کروائی بھی بڑی ہے،
ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं, इधर दुआ भी करी जा रहे हैं। जो तौबा नहीं करनी, गुनाह छड्डने नहीं, बुरे काम छड्डने नहीं, दुआवां 'च असर भी खत्म हो जाना। जिसको भी आदमी कहे कि रास्ता नेक बंदे चंगे बंदे की दुआ 'च बड़ा असर है, सोड़ी जाती है फौरन। जो ਅਸੀਂ तौबा कर लेना फिर साड़ियाँ दुआवां 'च असर होंदा है फौरन। छोटी दुआ करो फौरन सुनी जाएगी, ਜਿਹੜੀ भी दुआ करो फौरन सुनी जाएगी, क्योंकि खुदा ਨੂੰ पसंद है कि ਅਸੀਂ माफ़ी मंगीए, खुदा ਨੂੰ पसंद है कि तौबा करिए। खुदा सानू बहुत प्यार करता है, खुदा बहुत मेहरबान है। ਅਸੀਂ माफ़ी मंगीए ताकि साड़ियाँ दुआवां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ खुदा दे हजूर सुनिया जान। अज गौर करिए कि अज असी हर एक दिन ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਰੋਜ਼ੋਂ में बरकत पाएँ। 40 दिन ने 40 दिन ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 99 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 40 ਦਿਨ ਅੱਜ ਹੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, 40 दिन बहुत बड़ी बरकत मिल गई है। मौका तो मिलया, चांस तो मिलया, चांस नूं गवाना नहीं चाहिए। उन्होंने मौका मिलया, उन्होंने कहा 40 दिन तो है नहीं ना माफ़ी मंगने वास्ते, उन्हें अपने आप को बदल लिया, तो खुदा ने अपना इरादा भी बदल लिया। उन्हें अपने आप को बदलिया, खुदा ने अपना इरादा भी बदल लिया। खुदा का इरादा है कि तुहानूं मार देना, खत्म कर देना, मगर जो उन्हें तौबा कर ली ना, माफ़ी मंग ली, खुदा इस तरह अगर साड़ियाँ कामयाबियाँ रुकियां ने, बरकतां रुकियां ने, कारोबार रुकिया है, कोई भी काम जो असी खुदा को बरकत मांगने, माफ़ी मांग लेने ना, खुदा अपना इरादा बदल लेंदा, खुदा आंदा नहीं हुण ये बंदा बदल गया है, खानदान बदल गया, तो खुदा उन्होंने बरकत देना। जिस 99 के लोगों को उस वक्त ही खुदा ने आख्या नहीं, इन्होंने दिल तो माफ़ी मांग ली है, तौबा कर ली है, तो मैं वेख लिया इन्हों का दिल, खुदा जरा है दिल वेंदा है, दिल वेंदा है। जो सोच अज तो खुदा मैं इंज नहीं कराँगा, खुदा उस वक्त ही बरकत दे देता, दूर नहीं। इतने बैठिया सोच लेना खुदा यह काम सी, यह किसी का नुकसान होंदा सी, तो मैं अज तो नहीं करना, लो तुसीं इत्थों बरकत लैके जाओगे, उस वक्त बरकत, देर नहीं खुदा लांदा। यार खुदा के कोल आया, यसू मसीह के कोल ने कहा मेरी बेटी मरने के करीब है, चल। यसू मसीह ने कहा कि हाले मैंने बहुत काम ने, बहुत बिजी है, उन्होंने कहा फौरन जिन्नी दफा भी जिन्हों भी यसू मसीह ने किसी पुकारिया फौरन उसी वक्त, इस तरह फौरन सानू बरकत मिलती है। जो साढ़े इरादे बदलते हैं, साड़ी सोच बदल जाती है, खुदा उस वक्त ही बरकत दे देना, उस वक्त ही साढ़े वास्ते कामयाबी के दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। इस तरह एक जी माँ खुदा यसू मसीह के कोल आती है, मेरी बेटी जो है वो बीमार है, उससे शिफा दी, घर में थी, या तेरी बेटी जो है वो सेहतयाब हो गई, वहीं पर और उसने गाला के देखो उसकी बेटी सेहतयाब। यहीं पर आपने दुआ जो मांगी है, घर जाएंगे तो बरकतें पाएंगे। आए खुदा से फजल बरकत मांगे, तौबा करें, माफ़ी मांगे उन कामों से, बातों से, ख्यालों से जो खुदा से दूर लेके जाते हैं, जो किसी का नुकसान करते हैं, ताकि ये रोज़े आपके लिए बरकतों के रोज़े हों। मसीह खुदावंद के वसीला से।